السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، میں ان دنوں تھوڑا سا بیزی ہوں، جس کی وجہ سے میں روز ناول نہیں پڑھ سکتی، تو اس کے لیے ایم سوری۔ میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جلدی ایپیسوڈ نیکسٹ اپلوڈ کیا کروں۔ پلیز آپ لوگ میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ رہیں، کمنٹس کیا کریں، تو میں ضرور کوشش کروں گی کہ میں جلدی سے جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کیا کروں۔ تو ہم اپنے ناول یقین محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ غاز آنکھوں میں نمی لیے وہ اسے پکار بیٹھے کہ وہ سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکا گیا تھا۔ ایسے نہیں دیکھو نور، بلیو می آئی ہیو نو کنٹرول، بلیو می آئی ہیو نو کنٹرول۔ وہ نظریں چرا گئی، یہ فاصلے صدیوں پر محیط لگے۔ وہ اس کا شوہر تھا جو خود کو اس کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی، پھر بھی اس کا خواہش مند تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہے؟ وہ بال مٹھی میں تھامنے اپنی حالت پر پشیمان تھی۔ آئی ایم اسٹل ویٹ۔ اس کے ہاتھ الجھے بالوں سے ہٹاتے وہ سینے سے لگا گیا تھا۔ تھک جاؤ گے۔ وہ آنکھیں موند گئی تھیں۔ تمہیں اپناتا نہیں ورنہ، وہ باور کرا رہا تھا۔ تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ اس کی شرٹ سے آتی ہلکی مہک اپنی سانسوں میں اترتی محسوس کرتے گہرا سانس بھر گئی تھی۔ کیونکہ تم بری ہو۔ وہ صوفے پر لیٹتے اس کو اپنی بازو کے حصار میں لے گیا۔ یہاں کیوں آئے؟ مطلب کیسے آئے؟ اندھیرا گلاس وال پر نظر ڈالے ابھی بھی باہر تھا۔ وہ اٹھتی کہ وہ پھر برابر میں ڈال گیا تھا۔ تم پوری رات نہیں سوئی؟ اس کے الجھے بال سلجھائے تھے۔ ایک لمحہ نہیں۔ سرخ آنکھیں رت جگہ کی ذیلی کھا رہی تھیں۔ نور، تمہیں مجھ سے محبت ہو رہی ہے؟ وہ مسکرا گیا تھا۔ اب تم شوہے ہو رہے ہو۔ وہ اس کے پناہوں میں سکون محسوس کرتے نیند سے بند ہوتی آنکھوں میں جواب دے رہی تھی۔ نور، تم کو محبت نہیں کرتی، نہ ہی مجھے لگتا ہے تم نہاتی ہو۔ وہ آنکھیں وا کیے بازو سے خود کو سونگھنے لگی تھی۔ ہٹو پیچھے، میرے قریب کیوں آئی ہو پھر؟ غازیان لب بیچ کیا تھا تاکہ تمہیں بتا سکوں تم نہاتی نہیں ہو۔ میرے سے مار کھاؤ گے۔ چین سموکر سگریٹ پی کے کبھی خود سے سمیل چیک کی ہے؟ چرسیوں جیسی آتی ہے۔ وہ منہ بگاڑ گئی۔ تم اتنا نوٹس کرتی ہو مجھے، بلکہ میری مہک محسوس کرتی ہو؟ وہ کہکہا لگا گیا تھا۔ نہایت تھرڈ کلاس ڈائلاگ تھا۔ بالکل ہنسی نہیں آئی۔ وہ منہ پھلائے بولی تھی۔ نور، میں نے اسے گولی مار دی، اس کا بازو اپنی گردن میں ڈالا تھا۔ تم نے اس کے بیٹے سمیت اس کا قتل کیوں نہیں کیا؟ وہ یکدم اٹھتے اس کے سینے پر بازو ٹکاتے اس کی خمار زدہ آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ کر دوں قتل؟ وہ اس کا چہرہ تھاما تھا۔ مار ڈالو اسے۔ وہ سخت نفرت غصے کی گیز لیے بولی تھی۔ ڈن۔ اس کو بھینچ کیا تھا خود میں۔ یو ہرٹنگ می۔ اس کی بازو پر ناخن مارے تھے۔ آؤچ۔ چھوٹا نہیں، اگلے سٹیپ کے لیے۔ یو نو واٹ آئی مین۔ آنکھوں میں چمک لیے لہجہ زد معنی سا تھا۔ شٹ اپ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں پر ہتھیلی جمائی تھی۔ اس کی ہتھیلی چومتے وہ اس کے ساتھ پہلی لمبی کنورسیشن پر چند لمحے سکون لینے کے لیے آنکھیں موند گیا تھا۔ پورا دن اضطراب میں گزرتے اس کی بے رخی سے اب وہ اس کے آنے کے بعد بھی اس کے روم نہیں جانا چاہتی تھی۔ نماز بھی جان بوجھ کر لاؤنج میں پڑھی تھی کہ اس سے سامنا نہ ہو۔ گھڑی 10 سے اوپر کا ہندسہ عبور کرتی کہ ان سے باتوں میں مصروف ثانیہ روم میں چلی گئی، جبکہ دنین اس کا کھلا چہرہ بجا سا دیکھتے ذرا مشکوک سی ہوئی تھی۔ پیپر کیسا ہوا آپ کا؟ اچھا ہوا۔ بظاہر وہ فون پر خود کو مصروف رکھ رہی تھی۔ روم میں آؤ۔ آنکھیں پوری کھولی تھیں۔ آیا کہ سچ میں اس کا ٹیکسٹ تھا؟ نہیں سین کروں گی۔ اسکرین پر شو ہوتا میسج دیکھتے کرتے بولی۔ اگلا کب ہے؟ وہ مزید بولی۔ آ رہی ہو یا سب کے سامنے اٹھا کے لاؤں؟ کبھی نہیں ہے۔ کبھی نہیں ہے؟ دنین اس کا جواب سنتے حیران ہوئی۔ آپ سے نہیں کہا۔ وہ اسکرین پر ابھرتے لفظ گھورتے بولی تھی۔ اس کا دھیان فون میں دیکھتے اپنے جوابات نہ دینے پر سیخ پاؤ ہوئی تھی۔ تم دونوں ابھی بھی یہیں بیٹھی ہو؟ ٹائم دیکھا ہے؟ سکندر نے لاؤنج میں ڈپٹا تھا۔ جی بابا، بس جا رہے تھے۔ ریحا تز بزب میں اٹھی تھی۔ ویسے اس گھر میں سب کو انٹرفیرنس کی عجیب بری عادت ہے۔ ریحا نے حیرانگی لیے اس کی بات سنی تھی، جو اب خاموشی سے روم میں جا رہی تھی۔ روم کا دروازہ کھولتے اس کے پرفیوم کی مہکتی خوشبو میں
بسا اے سی کی خنکی اور بس لیمپ کی روشنی سے خوفناک کمرے کا سامنا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہارر موویز کا تھیم اس بندے کو پسند ہے۔ خود غائب تھا وہ دانت پیستے رہ گئی۔ بیڈ پر نظر پڑتے وہ دنگ ہوتے قریب بڑھی جہاں ڈفرینٹ بکھری چاکلیٹس کے ساتھ ایک پرپل شاپنگ بیگ اور کارڈ پڑا تھا۔ کھولتے دیکھا اس میں ڈارک میرون نائٹ ڈریس تھا، ہاف سلیو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر۔ آئی ایم سوری ہان کی جان، کارڈ پر واضح لفظوں میں لکھا تھا۔ میں نہیں مانوں گی۔ لب دباتے کٹ کیٹ کھولتے اس کی بائٹ لی تھی۔ دل تو گدگدایا تھا پر اس لمحے سختی سے نفی کی تھی۔ میں منا لوں گا۔ اپنی پشت پر اس کی موجودگی سے وہ پلٹتے اس کے سینے سے ٹکراتے بچی تھی۔ میں پھر بھی نہیں مانوں گی۔ وہ سائیڈ سے نکلتی کہ اس کی کلائی تھامتے متقابل کر گیا تھا۔ یہ پہننے کے لیے تھا، جیولری باکس کی زینت بنانے کے لیے نہیں۔ وہی بریسلٹ اس کی کلائی میں ڈالتے لب رکھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کل کتنا غصہ تھا؟ اس کی گال سہلائی تھی۔ وہ ناقابل فہم تاثرات دیکھتے اس سیاہ ٹراؤزر پر بلو ٹی شرٹ میں ملبوس ہلکی بھوری شیو سمیت اس ضدی شخص کو دیکھتے رہ گئی جو کل کی اور اس کی جان ہلکان کر گیا تھا۔ مطلب جب آپ کو غصہ ہوگا مجھے یوں ڈانٹتے بے رخی اپنائیں گے، مجھے خود سے دور کر دیں گے۔ میرا آج پیپر تھا، مجھے چھوڑ کے چلیں گے، مجھے بیسٹ آف لک بھی نہیں کہا، مجھے فورہیڈ کس بھی نہیں دی، مجھ پر چلائے بھی تھے۔ باقی لفظ اس کے ختم کر گیا تھا کہ وہ ڈھیلی پڑتی اس کی شدت بھرے لمس پر اس کے حصار میں شرٹ تھامتی سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ سارے شکوے ختم؟ اس کے حصار میں گہری سانسیں بھرتے دیکھ وہ اس کے کان میں سرگوشی کیے وہاں لب رکھ گیا تھا۔ چیٹر ہیں آپ، میں مفت کی نہیں ہوں، جب چاہا ہٹ کیا، جب چاہا پیار کیا۔ اس کے سینے پر مکہ مارتے بدلتی رنگت سے بولی۔ نکاح نامے پر سائن کر کے حاصل کیا، مفت میں تھوڑی۔ جھکتے اس کی ناک پر چمکتے ناگ پر لب رکھتے خمار آلود لہجہ ہوا تھا۔ وہ اس کی کمر کے گرد حصار کھینچتے اسے خود میں بھینچتے بولا، میں اس ڈریس میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا جبکہ تم نے اسے دے دیا۔ آئندہ میری دی چیز کسی کو نہیں دینا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے لمس جا بجا اپنے کندھے پر محسوس کرتے وہ شل ہوتی جا رہی تھی۔ می سوری ہان، مجھ سے آئندہ روڈ نہیں ہونا، میں واپس لے لوں گی اس سے۔ اس کی کمر سی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سکون محسوس کرتے دھیمے سے بولی تھی، نہیں اس کو دے دو، کوئی ضرورت نہیں واپس لینے کی، فی الحال چینج کر کے آؤ۔ شرٹ ٹراؤزر اسے تھمایا تھا۔ وہ ڈریس دیکھتے سرخ ہوئی کہ وہ کوئی واہیات قسم کا نہیں تھا، پھر بھی وہ حجل سی ہو رہی تھی۔ جاؤ، وہ تھامتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد واپس آئی تو بیڈ پر لیٹتے اس کے انتظار میں تھا۔ ہان نے لب دبائے دیکھا جو شرٹ کھینچ رہی تھی۔ ڈارلنگ، یہ مزید لمبی نہیں ہونی۔ وہ سر کے نیچے ہاتھ ٹکاتے مسکراتے اس کو گھٹنوں سے کھینچتے بولا تھا۔ ہان، ٹیز نہیں کریں مجھے، وہ سست روئی سے قدم بھرتے حجل سی ہوتے بولی تھی۔ اپنے روم میں بھلے وہ ٹی شرٹ استعمال کر لیتی پر اس کے سامنے فی الحال حیا اڑے آئی تھی۔ کم ہان کی جان، بیڈ سے 2 قدم کی دوری پر تھی، اس کا ہاتھ کھینچتے اپنے برابر میں ڈال چکا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے خود پر جھکے محسوس کرتے سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ہان، میرا پیپر، لفظ تھمتے رہ گئے۔ وہ اس کا اوڑھا دوپٹہ پرے رکھ چکا تھا۔ ریحا، تمہیں اندھیرے میں ڈر لگتا ہے؟ اس کی شارک پر لب رکھتے اس کے ہاتھ تکیے سے لگائے انگلیوں میں الجھائے بولا کہ وہ نا سمجھی سے تیز دھڑکنوں میں لب کچلتے فرما برداری سے سر ہلاتے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح میں تھی۔ ہان پلیز لیمپ آف کریں۔ وہ میچی آنکھوں سے اگلے لمحے اس کی بات سمجھتے چلائی تھی۔ اپنی بے اختیاری پر ایک پرسکون نیند لینے کے بعد یاد آئی تھی کہ وہ کافی دیر سوئی رہی تھی۔ اس کے بعد کمرے میں خود کو تنہا پایا تھا، شاید وہ چلا گیا تھا۔ وہ کیسے اتنی بے اختیار ہو سکتی تھی؟ دانستہ اس کی موجودگی، اس کا حصار ابھی بھی خود کے گرد لپٹا سا محسوس ہوا تھا۔ کل رات شام میں وہ اس کے ساتھ گھر واپس آئی تھی۔ غازیان کا غصہ اس چیز سے وہ ڈر جاتی تھی جیسے کہ کل شام کا واقعہ ذہن میں آیا تھا جب وہ اس کو لینے اس کے گھر تھا۔ نور چلیں؟ وہ سیدھا اس سے مخاطب تھا۔ تھوڑا ٹائم رک جاؤ غازیان، ڈنر تو کر لو، ویسے بھی نور نے ابھی کچھ نہیں کھایا۔ زبیر نے اسے مخاطب کیا تھا۔ نہیں، کام ہے ضروری ورنہ رک جاتا، رہی بات نور کی تو گھر جا کر بنا کر مجھے بھی کھلا دے اور خود بھی کھا لے گی، وہ پرسکون کرتے بولا تھا۔ لیکن نور کو کچن کا کام نہیں آتا۔
کرنا آتا، نہ میں نے اس پر برڈن اس کی میڈیکل کی ٹف پڑھائی کی وجہ سے ڈالا تھا۔ وہ باپ کی حیثیت سے بولے تھے، آپ بے فکر رہیں، کھانا بنانے سے لے کر گھر داری سنبھالنا تک میں اسے سکھا دوں گا۔ مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں اپنی۔ وہ اس سے اس لمحے جانے میں عافیت سمجھی تھی۔ وہ سر ہلاتے بیٹھ گیا تھا۔ جسٹس صاحب آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی پہ ظلم ہرگز نہیں ڈھاتا میں۔ وہ اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ حالہ آپ یہ میرا سیل فون رکھ لیں اور آپ کا کارڈ بھی۔ زبیر کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ سامنے couch پر بظاہر موبائل میں بیزی اسے دیکھتے رہ گئی تھی۔ حالہ سیل فون نہیں لیا آپ نے، ابھی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ رکھ لو۔ وہ جواب نہ دینے پر پھر سے بات دہرا گئے تھے۔ جی بابا۔ وہ اس کے ریاکشن نہ دینے پر تھام گئی تھی۔ کیا میں آپ کی بیٹی کو لے کر نہیں دے سکتا؟ اس لمحے اس سے نظر اٹھائی تھی جب وہ فون اور کریڈٹ کارڈ تھام گئی تھی۔ غازیان وہ میرا باپ ہے، وہ ڈرائیونگ کے دوران اس سے بولی تھی۔ تمہیں ضرورت تھی تو مجھ سے کہہ سکتی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھتی رہ گئی تھی۔ کتنی ہی ضروریات کی چیزیں تھیں، پر اس نے یہ احسان اس پر کبھی نہیں کیا تھا، نہ ہی پوچھا تھا۔ مختصر یہ کہ میں نے ان سے نہیں مانگا، نہ مجھے سوشل ایکٹیو رہنے کا کوئی شوق ہے۔ وہ ونڈو کے ساتھ لگتے گہرے اندھیرے کو دیکھتی آنکھیں موند گئی تھیں۔ فرنٹ مرر سے اس کا اچھا خاصا بڑا بیگ بیک سیٹ پر دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر کام میں بیزی رہا تھا۔ باجی وہ ہوش میں آئی تھی۔ یہ فون آپ کا؟ میرا؟ وہ لیٹسٹ ماڈل کا فون دیکھتے بجتی رنگ ٹیون سے حیران تھی۔ اچھا تم جاؤ اور رومز صاف کرنے کے بعد آج ٹیرس بھی صاف کر دینا۔ کہیں وہ جانتی تھی اس کے علاوہ کس کا ہو سکتا ہے یہ نمبر، اور فون بھی وہی رکھ کر گیا ہوگا۔ تیار رہنا، آج شاپنگ پہ جائیں گے، لسٹ بنا لینا جو چاہیے ہوگا۔ گرم سری اس کی آواز سے وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آپ خود کر لیں، وہ رکھائی سے بولی۔ باہر کی دنیا میں وہ نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جب فارمل ہوتی ہو نا، زہر لگتی ہو مجھے تم اور آپ۔ میں کنفیوز ہوں۔ تیار رہنا آدھے گھنٹے تک۔ غازیان میں تیار رہنا وہ کاٹ چکا تھا۔ باجی آپ کی شادی کی کوئی تصویر نہیں ہے؟ وہ ڈسٹنگ کرتے اس سے مختصر پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بے ساختہ شادی کا دن یاد آیا تھا۔ لنچ کے دوران اس کی بری طرح طبیعت بگڑی تھی۔ ٹھیک ہو؟ ثانیہ نے حیرت سے اس لمحے اسے دیکھا تھا۔ جی۔ دنین کی جان پر بنی چکی تھی۔ جب کہ ریحا برتن سمیٹتے روم میں پڑھنے جا چکی تھی، وہ سنبھلتی کہ طبیعت مزید بگڑی تھی۔ ثانیہ نے اس کو منہ پر ہاتھ رکھ کے تیزی سے روم میں جاتے دیکھا تھا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلیں دنین۔ ثانیہ کی موجودگی سے اپنی غیر ہوتی حالت پر اس کے 14 طبق روشن تھے۔ منہ واش کرتے وہ نڈال سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آنٹی میں ٹھیک ہوں۔ وہ سرخ چہرہ لیے نظریں چرا گئی تھی۔ ٹھیک تو تم ہو مجھے پتہ ہے، مجھے تو بس کچھ تصدیق کرنی ہے۔ وہ مسکراتے اس کا خون خشک کر رہی تھی۔ اف دنین، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میری 2 منتھ پریگنینسی کا تو ساری محبت ختم۔ اب اسے واقعی اذہان کے ساتھ گزارے لمحوں پر افسوس تھا۔ آنٹی پلیز مجھے ریسٹ کرنا ہے، ابھی پھر شام میں چلتے ہیں۔ وہ فوری سے بستر پر چت لیٹ گئی تھی۔ آ کر لینا، بلکہ میں ایسا کرتی ہوں فیملی ڈاکٹر کو گھر ہی بلا لیتی ہوں۔ ان کی بات سے اسے مزید جان ہوا ہوتی لگی تھی۔ ان کے باہر جاتے ہی فوری بیڈ سے اٹھتے فون تلاشا تھا۔ پک اپ دا فون۔ تیسری بیل پر اس نے بالآخر ریسیو کیا تھا۔ بولو کیسے یاد کیا؟ اذہان۔ وہ بری طرح بکھلائی تھی۔ اذہان پلیز گھر آؤ ورنہ آنٹی کو میری 2 منتھ پریگنینسی کا پتہ چل جائے گا۔ وہ خوفزدہ سی زرد پڑ گئی تھی۔ کام ڈاؤن دنین، میں کچھ کرتا ہوں۔ جبکہ سامنے سے گلاس ڈور دھکیل کر آتے اپنے عین سامنے چیئر پر بیٹھے شخص کو دیکھتے وہ مزید بکھلاہٹ میں شکار ہوتے فون بند کر گیا تھا۔ کیسے ہو؟ دنستہ کتنے دنوں بعد مخاطب کر رہا تھا اسے۔ آپ میرے ساتھ میرے آفس میں؟ یقین نہیں آ رہا۔ نفرت کرتے ہیں مجھ سے ابھی بھی؟ وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ نفرت نہیں کر سکتا تم سے اذہان، تم سے ناراض نہیں بلکہ تم پر شدید قہر تھا، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتے تم نے کچھ کم کر دیا ہے۔ اب اگر یہ بات ماما کو، بابا کو یا گھر کے باقی افراد کو پتہ چلتی تو کیا عزت رہتی؟ اذہان نے دونوں بازو ٹیبل پر ٹکائی تھیں۔ میں برا ہوں بہت، آئی ایم سوری اذہان بھائی، مجھے گھر والوں کے سامنے شرمندگی سے بچانے کے لیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے نمی لیے اس کے پاس گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ تمہیں ہرگز نہیں بچایا میں نے۔ تمہارا راز کیوں رکھا؟ کیونکہ راز رکھنے والے کا اللہ راز رکھتا ہے۔ اگر اس لمحے تم نے سختی کی بجائے نرمی برتا تو تمہیں کبھی احساس نہ ہوتا اپنے گناہ کا۔
اور یہ بات قابل معافی ہے ہی نہیں۔ ایک لڑکی کو تم نے تنہائی کے لمحوں میں ورگلایا، یہ گناہ وہی تھا، ایک حرام رشتہ۔ تم اس لڑکی کو چھوڑنا چاہتے تھے نا، کیونکہ اگر یہ محبت ہوتی اور یا تم نے اسے اپنایا ہوتا تو تم یہ حرکت نہیں کرتے، بلکہ ڈائریکٹ نکاح کا راستہ اپناتے۔ ایسے خود غرض محبت میں یقین کی کوئی گنجائش نہیں۔ محبت صرف نکاح کے بعد اپنے محرم سے ہوتی ہے۔ تو کیا وہ واقعی ٹائم پاس کر رہا تھا؟ دل سے آواز برآمد ہوئی تھی، اور چھوڑ بھی دیتا، پر شاید اس کے ایکسپیکٹ کرنے کا سن کر تھوڑی نرمی تھی۔ اس کے دل میں وہ مزید گناہ نہیں کر پایا، ورنہ تو وہ اسے خود کو بچانے کے لیے دانیال کے حوالے کر دیتا۔ یہاں وہ غلط تھا۔ تمہیں پتہ ہے انسان کی اصل زندگی اس کے نفس کی جنگ ہے۔ لوگوں کے سامنے تو گناہوں سے کنارہ کشی کر ہی لیتا ہے، لیکن اصل جنگ تو تنہائی کے لمحوں میں ہوتی ہے، جب تم انسان سے نہیں اللہ سے خوف کھاتے گناہوں سے بچو۔ تم نے اسے اپنا لیا، اپنی غلطی مان لی، اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ میں نے تمہارا راز رکھ لیا، اس کے بدلے میرا بگڑا بھائی سدھر گیا، پھر میری مزید ناراضگی اور نفرت کی تک ہی نہیں بنتا۔ ریحا کی آج صبح کی یاد آئی تھی۔ وہ پریشان ہے آن، اور تمہیں لگتا ہے میں نہیں ہوں؟ اس لمحے کف لنگس بند کرتے اپنے پیچھے اس کے منہ سے یہ لفظ سنتے وہ بری لگی تھی۔ آئی نو آپ اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہمیں پیار ثابت کرنے کو عملی ثبوت بھی دینا پڑتا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہے تو دنین کو اپنایا ہے۔ پلیز اس سے آج ملنے جائیں گے اور پیچ اپ کریں گے آپ دونوں۔ تم کچھ زیادہ فری ہو رہی ہو اب۔ ایک اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا جو کبھی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لیکن اب اگر یہ کہا جاتا کہ اس سے محبت تھی تو یہ غلط نہیں تھا۔ ہان کی جان کے پاس پرمٹ ہے فری ہونے کا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ پر اعتماد لہجے سے اسٹولر لپیٹے اسے مبہوت زدہ کرتے بولی تھی، اٹھو۔ اس نے شرمندگی دیکھتے کھڑے ہوتے بازو پھیلائے تھے۔ اس لمحے وہ اس کے گلے ملا تھا۔ تھینک یو بھائی مجھے معاف کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر کے پراپر چیک اپ کے بعد اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ اذہان کا گلا دبانے کا دل چاہا تھا۔ کنگریچولیشنز مسز سکندر، آپ کی بہو ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ لیکن میں حیرت میں ہوں، آپ کی بہو کا 3rd منتھ سٹارٹ ہے، اور آپ کو پتہ کیسے نہیں چلا؟ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، 3rd منتھ نہیں 3rd ویک ہے ان کی شادی کو ہوا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میں دادی بننے والی ہوں۔ وہ سب بلائیں پرمسرت لہجے میں بولتے فق پڑتی دنین کی بلائیں لے بیٹھی تھیں۔ مسز سکندر، ان کا 3rd ویک نہیں منتھ سٹارٹ ہے۔ اب آپ سمجھیں۔ اب ثانیہ کے لب بات سمجھتے سمٹے تھے۔ کس کا بچہ ہے یہ دنین؟ ڈاکٹر کو رخصت کرتے وہ نظریں چراتی دنین کے سر پر تھیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا آنٹی؟ وہ بستر سے آگ بگولا ہوتے اٹھ بیٹھی تھی۔ جواب دو، میرے بیٹے کو پاگل بنایا کس کا ہے یہ؟ وہ اس کے بازو سے کھینچتے ساری محبت ہٹاتے سختی سے بولی تھی، ایک لفظ نہیں، آپ کی اولاد کا ہی خون ہے، اذہان کا بچہ ہے یہ۔ اب باقی وضاحتیں آپ اس سے لیں تو بہتر ہے۔ وہ زہر خند ہوتے اٹھی تھی، مطلب حد تھی، سب اس پر کیوں شک کریں؟ اس لمحے وہ سامنے تھا، اس سے سوال کرنے سے پہلے وہ نظریں جھکائے تھا، جس سے واضح تھا کہ وہ برابر ذمہ دار ہے۔ تو یہ تھی تمہاری پسند، یہ تھا تمہارا دھوکہ جو تم نے اور ہان نے اس کی فیملی کے ساتھ مل کر اپنے ماں باپ کو دیا۔ اس نے تمہاری غلطی کو ہوا دی، تمہاری کرتوت چھپائے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ نے مجھے سب سے پہلے عدالت میں کھڑا کرنا ہے، یہ تربیت کی میں نے تمہاری، آج نہیں تو کل پتہ چلنا ہی تھا، لہٰذا مزید چھپانا اس نے بہتر نہیں سمجھا۔ آئی ایم سوری ماما، میں نے دنین سے نکاح پہلے ہی کر لیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر بائیں گال پر نشان چھوڑتے سرخ کر گیا تھا۔ تھپڑ کی گونج اتنی تھی کہ دنین کو اپنے کان سن ہوتے لگے تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے تھی جب کہ اذہان کا جھکا چہرہ تھپڑ سے مزید جھک گیا تھا۔ کتنی آسانی سے کہہ کے بری ہو رہے ہو، غلطی کر دی۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو بیٹوں کی ہر غلطی کی پردہ پوشی کریں۔ ابھی جا کر تمہارے باپ کو تمہاری کرتوت بتاتی ہوں۔ پلیز مما، آئی ایم سوری، بابا کو نہیں بتائیں، میں نے اپنی غلطی مان لی ہے نا، مزید گلٹ نہ دیں۔ پلیز مما پلیز، میں پریشان ہوں۔ پہلے ہی ایک غلطی کا پچھتاوا اور اس کی جان عذاب کر رہا تھا، جبکہ ثانیہ خاموش نظر ڈالے چلے گئی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکتے اس کے آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ بھاری قدموں کی آواز سے وہ اسے اپنے عین پیچھے محسوس کر پائی تھی۔ اس کا عکس آئینے میں روبرو تھا،
کے بال برش کرتا دیکھ تھما تھا۔ رات کے پہنے سفید شرٹ اور ٹراؤزر پر دوپٹے سے فی الحال ندار تھی۔ اس کی نظریں وجود کے آر پار سی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ چہرہ سرخ سا ہوا تھا۔ وہ دوپٹہ لینے کو فوری پلٹ بیڈ تک جاتی کہ کلائی اس کی گرفت میں تھی۔ تم اتنی بے اعتبار کیوں ہو میرے معاملے میں؟ وہ دھڑکتے دل سے اس کی سرگوشی کان کے قریب محسوس کر پائی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنوں میں خود کو اترتی محسوس کرتے وہ کسمساتے پلٹی کہ وہ اس کی پشت پر سینے سے لگائے جاتے فرار روک گیا تھا۔ فریش ہو جاؤ۔ وہ مٹھی بیچے اس کی بڑی مدوش قربت میں خود کو نارمل کر رہی تھی۔ نائس پرفیوم۔ اس کے کندھے پر لب رکھتے وہ مدھم سی خوشبو محسوس کرتا اس کی ایک ہاتھ سے کلائی جکڑتے اپنے کندھے پر رکھ گیا تھا۔ بس یہاں پر اس کی جان نکل جاتی تھی کہ وہ اس رشتے کو بڑھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ نور نے شیشے میں دیکھا اس کی شرٹ کندھے سے سرکاتا کہ نفرت سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس کی مزید کارروائی پر ہاتھ اٹھا تھا اور وہ جیسے ہوش میں آیا تھا چہرہ اور آنکھیں جلتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ ہاتھ دیکھتے اس کی گال دیکھ رہی تھی۔ غازیان آئی ڈونٹ نو کیسے آئی ایم سوری مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا پر کیسے ہو گیا۔ وہ اپنا ہاتھ دیکھتے گہرا صدمہ لیے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جبکہ اس لمحے وہ اس کی کلائی تھامتے متقابل کر گیا تھا۔ میں تمہیں محبت کا یقین کبھی نہیں تھما پاؤں گا شاید۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھتے اس لمحے اسے خود سے نفرت ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری ندامت لیے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا جو چھوٹتا جا رہا تھا۔ آفس سے آتے غیر معمولی خاموشی کا سامنا ہوا تھا۔ وہ فریش ہوتے سفید شلوار قمیض کے کف فولڈ کیے باہر آیا تھا۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سنوارتے وہ باہر لاؤنج میں آیا جہاں تقریباً سب کے روم بند تھے۔ سیڑھیوں سے نیچے قدم رکھے وہ نیچے بھی نہیں تھیں۔ وہ نیچے لان میں پڑے جھولے پر دونوں پاؤں سمیٹے ہلکے پیلے دوپٹے کے ہالے میں لپٹی نوٹس پر جھکی چائے کے گھونٹ حلق میں انڈیل رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے والے تھے۔ ہوش تو تب آئی جب اس کی خوشبو محسوس کیے تھی۔ وہ کپ تھامتے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ یہ میری چائے تھی۔ خوشگوار حیرت لیے اسے شلوار قمیض میں دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظریں اتار گئی جو اس پر اس قدر جچ رہی تھی کہ وہ پلکیں چھپانا بھول گئی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہی سوٹ پہنتا تھا اور میں کس کا؟ وہ بوجھل سے لہجے میں اس کا ارتکاز توڑتے بولا۔ میرے؟ وہ اس کے کندھے سے لگتی دھیمی مسکراہٹ لیے آنکھیں موندتے بولی تھی۔ پھر چائے کس کی؟ وہ دوبارہ کپ اس کی جانب بڑھاتے بولا تھا۔ میری؟ وہ گھونٹ بھرتے کپ پر جھکے لبوں سے مچلتی مسکراہٹ روک گئی تھی۔ پکڑو واپس۔ ویسے بھی مجھے اس کا ٹیسٹ کچھ خاص پسند نہیں۔ سارا ذائقہ برباد کر دیا۔ نظریں اس لمحے اس کے بھرے گلابی لبوں پر مرکوز تھیں۔ آہان ہم روم میں نہیں ہیں؟ وہ جھجکتے اس کی الجھتی نظروں سے گلابی پڑتا چہرہ موڑ گئی تھی۔ اس ٹائم روم میں ملا کرو پھر مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بریسلٹ کے کناروں پر لگے نگوں سے ٹسلز پر انگلی پھیرتے لب رکھتے بولا تھا۔ گھر میں کچھ ہوا ہے؟ مما کہاں ہیں اور باقی سب؟ اذہان سے آفس میں ملنے کے بعد تو وہ چلا گیا تھا۔ سناٹا سا محسوس کرتے وہ سیڑھیاں چڑھتے اس کے ہم قدم تھا۔ پتہ نہیں بڑی مما لنچ کے بعد دنین کے روم میں تھی۔ پھر میں روم میں چلی گئی تھی مجھے نظر نہیں آئی وہ۔ کھانا گرم کروں آپ کے لیے؟ بک کو ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے پوچھا تھا۔ ہاں کرو تب تک میں مما کے روم سے ہو کر آیا۔ وہ سر ہلاتے کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے گھر سے نکلا تھا۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ سب تہس نہس کر جاتا وہ اس لمحے۔ 15 منٹ کی مسافت طے کرتے گاڑی روکتے وہ چند قدم کے فاصلے پر بنے سنسان ایریے کی جانب رواں تھا۔ دبے قدموں کی چاپ سے کتنے ہی دنوں بعد کسی کی آمد اس اندھیری میں اسی بیسمنٹ کی جانب تھی۔ میری بیٹی؟ وہ مبہم مسکرایا۔ مطلب پہلی بات اپنی بیٹی کے بارے میں تھی جبکہ کسی دوسرے کی بیٹی کی زندگی برباد کرتے وہ خاموش تھا۔ آزادی چاہیے؟ گہری خاموشی میں آج کتنے دنوں بعد اس کی سرد چھپتی آواز گونجی تھی۔ وہ نڈھال سا بڑی شیو میں بگڑے حلیے میں نظریں اٹھا گیا تھا۔ نکلنا چاہتے ہو یہاں سے؟ خطرناک مسکراہٹ ہونٹوں کا احاطہ کیے تھی۔ ایئر پیس سے آواز گونجی تھی۔ وہ کلب سے بھی باہر نکلا تھا۔ مٹھیاں بھیجتے سنا تھا۔ اپنا چہرہ بھی اسے جلتا محسوس کرتے رگوں تک غصہ سمایا تھا۔ وہ کسی کی نفرت اس پر اتارتی تھی۔ ٹوڈے فائنل کلائمیکس۔ بند آنکھیں کھولتے جملہ دہرایا تھا۔ کیا میرے لیے یہ آسان ہے؟ اس کو اپنے شدید عمل سے آشنا کراتے وہ اس کا قبل سے سویا ہوا غصہ ابھار چکی تھی۔
گردن کو جھٹکتے خود کو نارمل کیا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران بیک سیٹ پر ایک اضافی شخص تھا۔ اب دروازہ ہلکا سا نوک کرتے وہ اندر بڑھا تھا۔ مما، آہان نے حیرت لیے پکارا، جو اس ٹائم بستر پر درحاظ تھی جبکہ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ سوئچ آن کرتے ان کا ماتھا چھوا تھا۔ وہ نارمل حدت کا پتہ دے رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کسمسانے سے اندازہ کر پایا تھا کہ وہ جاگ رہی ہیں۔ وہ اب تشویش میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں، سرد سا جواب تھا۔ وہ سائڈ پر پڑی چیئر کھینچتے قریب بیٹھا تھا۔ مما، کوئی مسئلہ ہے؟ بتائیں مجھے، وہ ہاتھ تھامتے بولا تھا۔ تم دونوں بہت بڑے ہو گئے ہو۔ اپنی زندگی کا اچھا برا جاننے والے ایک برائی کرے گا تو دوسرا پردہ پوشی کرے گا۔ یہی سیکھ تو دی تھی میں نے۔ وہ ساکت ہوا۔ وہ کس بات حوالہ دے رہی تھی؟ مما، کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اذہان، کہیں اذہان کی بات تو نہیں؟ اف، وہ لب پیوست کر گیا تھا۔ سمجھ گئی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ آہان، تم بڑے بھائی تھے، تم نے اس کے گناہ کی پردہ پوشی کی۔ وہ نم آنکھیں لیے تھی، جیسے اپنی تربیت پر افسوس سا ہوا تھا۔ مما، وہ سدھر گیا ہے۔ جو وہ کر چکا تھا اس کی درستگی یہی تھی۔ مجھے یہی مناسب لگا تھا۔ بات کو مزید بڑھانا بہتر نہیں تھا۔ اس لڑکی کو بدنامی خود کی بدنامی کرنے کے مترادف تھا، اور بابا بھی ناراض ہوتے۔ پلیز بات ختم کر دیں، یہ نارمل بات ہے تمہارے لیے۔ وہ ہاتھ جھٹک چکی تھیں۔ نہیں، نارمل بات پر بنایا جا سکتا ہے۔ اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا؟ قصوروار وہ دونوں تھے نا، پھر سزا خالد حنین کے لیے کیوں مخصوص ہوتی؟ خیر، وہ اس سے نکاح کر چکا تھا۔ سوچ لیں آپ، یہ باتیں کریدنے سے کیا ہوگا؟ بابا کی مزید ناراضگی، گھر میں تناؤ کا ماحول بڑھے گا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ بات بدل جائے گی؟ بات تو وہی رہے گی نا۔ پھر واویلے کا کیا فائدہ؟ وہ نرمی سے سمجھاتے قائل کر رہا تھا۔ گھر بھی قائل کرنے والے طریقے اپنا رہے ہو، وہ اتفاق کریں گے تو اور کیا فیس ہی اس چیز کی ملتی ہے۔ وہ مسکراتے انہیں ساتھ لگا گیا تھا۔ مجھ سے تو نہیں ناراض ہوں، پلیز۔ وہ اس سے مزید نہیں ہوں، کافی سزا دے چکا ہوں میں، معاف کر دیں۔ وہ اس بات پر چپ ہو گئی تھیں۔ آئیں میرے ساتھ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور یقین ہو کہہ سکتا ہوں ناراضگی میں کھانا آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ ہاتھ تھامتے بولا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے مجھے، وہ نفی کرتے بولیں۔ تو پھر بھی نہیں کھا رہا؟ اب چاہتی ہیں میں بھوکا رہوں؟ پلیز یار، برداشت سے باہر ہے، وہ چہرے کے زاویے بگاڑتے بولا تھا۔ ویسے مما، آپ کی پوہر بہو کو انڈا بنانے کے علاوہ گول روٹی بنانے کا عظیم کام کرنا آ گیا، حیرت ہے مجھے۔ وہ لب دبائے اس کے چہرے پر نظر ڈالے بولا تھا، جو ان محاق سے کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ مما، حیرت تو مجھے بھی آپ کے سڑیل بیٹے پر ہے، تعریف کے لیے چند جملاتی کلمے بھی نہیں ادا کرنے آتے۔ وہ چیئر کھینچتے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ مکس تنگ کر رہا ہے تمہیں، ورنہ ریحا تو بہت اچھی ہے، وہ اس کا چہرہ تکتے بولی تھی۔ اس لمحے نظر اس کے مسکراتے لبوں سے ذرا اوپر ناک پر ٹھہر چکی تھی، جس میں وہ نگ جگمگا سا رہا تھا جس پر وہ شخص فدا سا تھا۔ شام کے سائے گہری رات میں بدل گئے تھے۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں تھی، شاید آج تو حد کر چکی تھی وہ۔ اس کے جانے کے بعد وہ ہاتھ دیکھ رہی تھی، لفظوں کی گونج دماغ میں تھی۔ اب تک صرف ناانصافی کی تھی اس شخص کے ساتھ، جو شاید اس کو اپنا کے غلطی کر گیا تھا۔ ٹائروں کے چڑچڑانے سے مین روڈ کھلنے سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ گھر واپس آ گیا، پر ہمت کہاں تھی اس کے سامنے کی۔ وہ باہمت بنتے 15 منٹ بعد دبیز قدموں سے شرمندہ سے اس کی پشت تک رہی تھی، جو کچن میں کچھ کر رہا تھا۔ سب کچھ اچھا ہوتا ہے، میں سب برباد کر دیتی ہوں نا۔ طویل خاموشی میں اس کی آواز گونجی تھی۔ I don't want to slap you. I don't know how could I do this. وہ بے تاثر رہا تھا، خاموشی سے سلیب کی جانب منہ کیے کافی بنانے میں ہنوز مصروف تھا۔ آپ بے رخی دکھا رہے ہیں۔ اس کی آواز لمحے میں رندھا گئی تھی۔ وہ سائڈ سے نکلتا کہ راستے میں حائل تھی۔ راستہ چھوڑو۔ وہ سفید کافی سے بھرا مگ ہاتھ میں تھامے سرد نظریں گاڑے تھا۔ اتنی سخت آواز، نور کا دل کانپ اٹھا تھا۔ غازیان، وہ اس پر سرخ چلتی نظریں ڈالتے سائڈ سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سرگوشی میں نام ادا کرتی تھم سی گئی تھی۔ نور، روک لو، دل سے آواز برآمد ہوئی تھی۔ I want. نور، اس کی ماں مجھے کبھی نہیں اپنائے گی، میری زندگی
کا پھر مقصد کیا ہے؟ چیختے سلیب پر ہاتھ مارا تھا کہ شیشے کی پڑی چند پلیٹس گرتے خاموش ماحول میں ارتعاش برپا کر گئی تھیں۔ وہ لاؤنج میں بے حس و حرکت بیٹھے رہا تھا، آج بالکل بھی اسے تھامنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ خود سوچے اسے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب تک وہ اسے یہ یقین دلاتا رہتا کہ وہ اسے دل سے اپنا گیا ہے، وہ کبھی یقین نہیں کرتی۔ یقین محبت اسے خود کرنا تھا۔ وہ اس سے طوفانی محبت ہرگز نہیں کرتا تھا۔ ہاں، شاید شادی بھی اس نے محض چند لمحوں کی گرفت میں کی تھی، پر اب تو رشتہ ہی بدل گیا تھا۔ پھر محبت اور جائز مطالبات ابھارتے جذبات کیسے نہ پیدا ہوتے۔ رفتہ رفتہ مزید 3 چیزیں ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، اس گھر کا میں گورنمنٹ کو جواب دہ ہوں، لہٰذا توڑ پھوڑ اس گھر کے باہر جا کر کرو۔ اس کے سرد آواز سمیت سنبھلتی ٹوٹی چیزوں پر سے احتیاط سے بھرے قدم اس نے تھامے تھے، ٹپکتے پسینے سے تر چہرہ اٹھایا تھا۔ یہ گھر بھی میرا ہے، وہ بہلے ٹوٹے سے لہجے میں باور کرا رہی تھی۔ وہ سنی نہ سنی کرتے کپ سینک میں رکھتے چلا گیا تھا۔ فرسٹریشن نکالتے اس کی نظر انداز پر بکھری وہ روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں وہ بند آنکھوں سے خالی پیٹ اپنا کلیجہ جلاتے دھواں اڑانے میں مصروف تھا۔ میں آج آپ کو مار ڈالوں گی، وہ تیزی سے پھیلتے دھوئیں کی ناگوار سمیل سے اس تک لڑکھڑاتے قدموں سے گئی تھی۔ سگریٹ پینا بند کریں، اس کے ہونٹوں سے کھینچتے وہ اسے کافی حد تک غصہ دلا گئی تھی۔ گیٹ لاسٹ، باہر چلی جاؤ، ورنہ اس لمحے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سگریٹ دوبارہ سلگا چکا تھا۔ آئی کل یو، ہر چیز کا حل یہ زہر ہے کیا؟ ہونٹ دیکھے ہیں اپنے، گھر سے باہر بھی پیتے ہیں نا؟ اس کے ہونٹوں کے سیاہ کنارے دیکھتے وہ ڈر ضبط کیے غصے سے بولی تھی۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے جو اس سے خود کو شال سے لپیٹتے چھپائے سی لیکچر دے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، تم نے مجھے کبھی نہیں سمجھا غازیان، تم بھی عام مرد ہی ہو، وہ بھیگی پلکیں اٹھاتے بولی تھی۔ اس لمحے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو پتہ نہیں کیا چاہ رہی تھی، پر اس کا صبر اس لمحے ضرور آزما رہی تھی۔ نور، چلی جاؤ، وہ درستگی سے بولا تھا کہ وہ کانپ اٹھی۔ نہیں جاؤں گی، ہرگز نہیں جاؤں گی، میرا گھر ہے اور بیڈ روم بھی میرا ہے۔ وہ ڈھیٹ بنی صوفے کے پاس کھڑی ڈٹی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ہی دفع ہو جاتا ہوں۔ وہ مزید قدم بڑھتا کہ اس کی کلائی تھم چکی تھی۔ لا تعلقی نفرت سے زیادہ بدترین سزا ہے۔ اس کے بازو سے سر ٹھکا گئی تھی۔ مجھ سے نفرت نہیں کرنا، مجھ سے لا تعلقی نہیں برتنا، بابا کے بعد کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ غازیان اچھے ہیں، نور بری ہے، میں نے قبول کر لیا ہے، پھر غازیان برا کیوں بن رہا ہے؟ اپنی گرے شرٹ کندھے سے نم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرامے بند کرو نور بیگم، وہ سخت لہجے میں جھٹکا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے بازو تھام گئی تھی۔ آئی پرومس، مجھے ڈرامے لگانے نہیں آتے، مجھے مرد بہت برے لگتے ہیں۔ مجھے تم بھی برے لگتے ہو، وہ صاحب کوئی کے مظاہرے دے رہی تھی، پر غازیان کا دل اچھا لگتا ہے۔ وہ سوجی آنکھیں لیے یکدم قریب ہوئی تھی، اپنے قدموں پر اونچا ہوتے اسے سن کر گئی تھی۔ رات کی گہری خاموشی الجھی سے وہ لڑکی صدیوں پر محیط فاصلہ لمحے میں طے کرتے۔ ہاں، اس کی دھڑکنیں ساخت تو کر گئی تھی کہ اس کے سینے پر اپنے تپتے لب رکھے، کہ وہ نہ چاہتے اس کو سینے سے لگے دے۔ گہرا سانس بھر گیا تھا جو اپنی دونوں بازو اس کے گرد حائل کر گئی تھی۔ وہ ساکت سا تھا۔ تمہیں میری قربت سے نفرت ہے، تمہیں سکون نہیں ملتا۔ اس کے خود کے گرد حائل بازو ہٹائے تھے، اس لمحے تڑپتی نظریں اٹھائی تھیں۔ اس کے چہرے کے اتنے نقش، آنکھوں کے کنارے اور بھیجے لب اب نرمی اختیار کیے تھے۔ اس کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ مجھے تم سے ڈر لگتا تو اس لمحے تمہارے ساتھ نہ ہوتی۔ وہ اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھامتی اپنی سلگتی آنکھوں پر لگا گئی تھی۔ دس معنی خیز خاموشی کو فون کی چیختی بیل نے توڑا تھا۔ سامنے نیوز میں واضح تھا کہ دانیال سبطین ڈرنک ہونے کی وجہ سے اپنے 2 دوستوں کے علاوہ ایک کانسٹیبل کے ساتھ ریسلنگ ٹریک پر بلاسٹ ہونے سے حادثے کا شکار ہو گیا۔ نیوز سب سے پہلے دیکھتے زبیر شوق میں تھے، جبکہ ہمدان نیازی بس اتنا چاہتے تھے کہ اس کا ہاتھ اس میں نہ ہو، جو پہلے ہی محکمے کی نظروں میں آتے ڈسمس لسٹ میں تھا۔ میر سبطین اس لمحے بھبرے شیر کے مانند تھا جو خود چند دن پہلے زخمی تھا، اب بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاسپٹل میں بویلا مچاتے ماں اور اس کا سرد تاثر لیے کھڑا باپ بے آسرا سا تھا۔ وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد گلاسز آنکھوں سے ہٹاتے اس تک گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ آپ تو اسے بچانا چاہتے تھے، بہت افسوس ہوا، وہ برابر میں کھڑا ہوتے بولا تھا۔ میں اس جانب خون رنگ آنکھیں لیتے پلٹا تھا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، یہ سب اس کمینے نے کیا، اس نے بدلہ لیا ہے۔
اپنی اس کمینی بیوی۔ وہ دھڑا تھا کہ گارڈز متوجہ ہوئے، اس پر گن تان گئے تھے۔ آپ خود ہیں اپنے بیٹے کے قاتل۔ وہ ایس ایچ او کی بات پر پھر سے بھڑا تھا۔ میں قاتل ہوں؟ لاسٹ کال آپ نے اپنے بیٹے کو کی تھی اور اس کی گاڑی بھی اپنی گاڑی سے چینج کروا دی، جبکہ اس کی گاڑی صحیح سلامت ٹریک کی پارکنگ میں پائی گئی تھی۔ بکواس بند کرو۔ میں نے اپنے بیٹے کو مارا۔ اس کی بلکتی ماں کو دیکھتے وہ دھڑا تھا۔ اس کی حالت اس قابل نہ تھی کہ زیادہ دیر لاش کو رکھتے۔ کچھ ماں باپ خود ہوتے ہیں اپنی اولاد کے قاتل، جیسے کہ تم ہو اپنے بیٹے کے قاتل۔ رات کا واقعہ یاد آیا تھا۔ سر، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون سا بھکاری آ گیا اب چندہ اکٹھا کرنے؟ وہ حقارت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ جسٹس زبیر کا گارڈ۔ بھیجو اسے۔ کہاں سے یاد آ گئی اب؟ وہ کچھ سوچتے حامی بھر گیا، ورنہ اس لمحے وہ کسی سے ملاقات نہ کرتا۔ یہ تم کہاں غائب تھے؟ اس کے حلیے کو دیکھتے میر سبطین تشویش میں ہوا۔ اس بات کو چھوڑے، جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی گاڑی اگلے 15 منٹ میں بلاسٹ ہونے والی ہے۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ ماتھا مسلتے اٹھا تھا۔ میں جانتی ہوں، مجھے پتہ ہے، بس ان کو سیو کریں۔ اگلے 2 سیکنڈ میں وہ فون کان سے لگا گیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ بے ہنگم میوزک سے وہ اندازہ تو لگا گئے تھے، پھر بھی تصدیق چاہیے تھی۔ میں کلب ہوں۔ وہ نشے میں دھت سا تھا۔ گاڑی بھیج رہا ہوں، اسی پر واپس آنا۔ دوسری گاڑی پر ہرگز نہیں آنا۔ اپنی فضول حرکتیں بند کر لو۔ اپنی گاڑی گارڈ کے حوالے کرتے وہ فون کال کرتے بے حال تھا، پر اسے کوئی ڈھونڈ نہ پایا تھا۔ وہ گاڑی سمیت غائب تھا۔ وہ سمجھے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا ہوگا، جبکہ اس کی پوری رات ٹریک سے تو کیا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ سنبھل نہیں پائے تھے جب یہ نیوز آ گئی تھی۔ ڈرنک اور ریش ڈرائیونگ کرتے وہ برے حادثے کا شکار ہوا ہے۔ صرف وہ سکتے میں سر تھام گیا تھا۔ وہ گاڑی خود اس کی گاڑی میں سے بدلوا گیا تھا۔ لاسٹ کال آپ نے کی تھی اور جو گاڑی آپ نے بھیجی بلاسٹ بھی اسی میں ہوا ہے۔ آپ کا بیٹا ہیویلی ڈرنک تھا۔ گاڑی کی سپیڈ حد سے زیادہ تھی۔ انسپکٹر نے تفتیشی کارروائی مکمل کرتے کہا تھا۔ تم نے مجھے آفر کی تھی، چیک کی، جتنی چاہے رقم بھر لوں۔ آج میں آفر کر رہا ہوں، ڈونیشن کر دو۔ وہ جھکتے پھر سے آگ بگولا ہوتے بولا تھا۔ پتہ ہے، میں چاہتا تو اسے سب کے سامنے لا سکتا تھا، کیس کر سکتا تھا، پر یہاں تو معاملہ ہی میری زندگی کا تھا۔ اسے بے پردہ کرنا خود کو گرن کرنے کے برابر تھا۔ تم جیسے کتے میں خود ہی ہینڈل کر لیتا ہوں۔ آئی ول شوٹ یو نیازی، تم مجھ سے نہیں بچو گے۔ وہ چلا رہا تھا جبکہ پولیس اسے قابو کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اسکینڈل تو بنے گا۔ فی الحال میر سبطین صدمے میں تھا۔ گزشتہ رات کا واقعہ ابھرا تھا۔ اس لمحے اس لڑکی پر غصہ نہیں آ رہا تھا، یا وہ چاہ کے بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ہاتھ اس کی گرفت میں نکالتے، فون تھامتے، ڈریسر سے فون اٹھاتے کان سے لگا گیا تو وہ سامنے ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ اس کے تاثرات جانچ رہی تھی جو پھر سے تن چکے تھے۔ بیچے سے لب، ماتھے کی رگیں ابھری تھیں۔ اس کو بول، اس کے باپ کو فون کر اور اس کو کہہ اس کے بیٹے کی گاڑی اگلے 15 منٹ میں ریسنگ ٹریک پر بلاسٹ ہونے والی ہے۔ اس کی نظروں سے بچتی چونکی، اس کی سیاہ آنکھوں میں سرخی بھانپی تھی۔ نور کو خوف سا آنے لگا تھا۔ اس کی فیلڈ ہی ایسی تھی کہ شاید جو اپنا تاثر چھپانا جانتا تھا۔ لیکن سر، آپ نے صرف اس ایریا کی چھان بین کرنے کو کہا تھا، اور وہ ڈرنک ہے اور ہمارے قبضے میں، پھر بلاسٹ ریسنگ ٹریک۔ وہ نہ سمجھی میں تھا۔ فون سے ابھرتی آواز اور سامنے کھڑی لڑکی کا خوف دونوں وہ محسوس کر رہا تھا اس لمحے، کیونکہ ابھی وہ پہلے میرے ہاتھوں مرے گا۔ وہ لمحے میں اس کی نظروں سے بچتے روم سے نکلتی کہ وہ اس کی کلائی تھامتے اپنے روبرو کر گیا تھا۔ خوف کے مارے اس کی چیخ نکلتی کہ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ایک بازو کی گرفت سے خود میں بھیج گیا۔ اس کی چیخ اس کے سینے میں دب سی گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں 2 منٹ میں۔ وہ فون بند کر گیا۔ طویل خاموشی کا سامنا وہ دم سادے تھی۔ ابھی تم میری ناچیز دل کو سراہتے اپنی محبت دکھا رہی تھی۔ اس کے کال میں سلگتی سرگوشی کرتے وہ اس کی دونوں چھڑاتی کلائیاں تھامتے اس کی کمر پر باندھ گیا تھا۔ وہ بے آسرا کھڑی، تکلیف ضبط کیے تھی، دوپٹہ کندھے سے پھسلتے اب زمیں پر تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو نور۔ اس کے ستم پر برستی نظریں جھکائے ہی تھیں۔ میں نے کہا میری آنکھوں میں دیکھو۔ بازوؤں پر سختی کیے وہ دوبارہ گرایا تو وہ خوفزدہ سی آنسوؤں میں دھندلے سیاہ آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑے تھم گئی تھیں۔ اس لمحے بنا پلکے، جبکہ وہ اس کی ضد کے آگے ہار گئی تھی۔ سرخ
عارض لیے بھیگی پلکیں دیکھتے وہ اس کے ماتھے سے سر ٹکا گیا تو وہ ڈھیلی پڑتی خود کو اس کے آسرے چھوڑ گئی تھی۔ جن کو ایک بار اپنا لیا جائے انہیں چھوڑا نہیں جاتا، پھر حالات کے تقاضے جو بھی ہوں۔ اس کے عملی اعتراف کا ثبوت اپنے ماتھے پر محسوس کرتے وہ اس لمحے اس کی اور اپنی تیز چلتی سانسوں پر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ نہیں جاؤ پھر، مجھے ڈر لگ رہا ہے غاز، I don't want to lose you please۔ وہ اس لمحے اس کی شرٹ پر دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کرتے خوف میں مبتلا تھی۔ امید ہے اب روشن سویرا منتظر ہو۔ اس کی پیشانی پر دوبارہ شدت بھرا لمس چھوڑتے وہ اسے اپنے محبت کے حصار میں چھوڑتے جا چکا تھا۔ اس کے باپ نے جو گاڑی بھجوائی تھی اس سے پہلے وہ اسے اٹھوا چکا تھا۔ اس لمحے وہ پھر اس کے سامنے تھا۔ میرا باپ چھوڑے گا نہیں، تیرا باپ یہاں پہنچے گا نہیں، اور تیز آواز میں بولا تھا۔ دو سیاہ موٹے لوگ تھے جو اس کے خاص بندے تھے۔ اس کی طبیعت آج ایسی صاف کرنی ہے، یہ یاد رکھے کہ کسی کی عزت سے کھیلنا۔ وہ سرخ ہوتی نظروں سے اس کے آنسو اس کی تکلیف خود پر محسوس کرتے بولا، اور جانے کتنی لڑکیاں تھیں جو اس کے واہیات کے شکنجے میں تھیں۔ اس کے باپ کا دھیان بالکل اس سے ہٹ گیا تھا۔ شاید کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں، وہ طنزیہ بولا۔ دانیال کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ وہ رسیوں میں جکڑا خود کو چھڑواتا ہے اس پر پیاسے درندوں کی طرح جپٹ چکے تھے۔ باقی دو مجرم اس کے سامنے بندے اس کے حال پہ حال ہوتے دیکھ رہے تھے۔ لیو جنگلی وہ اپنی کلائیاں چھڑوا رہے تھا جو اسے انجیکٹ کیے اس پر جپٹے تھے۔ وہ اس کی چیخ پر سامنے چیئر پر بیٹھا اپنی موندی آنکھیں کھول گیا تھا۔ مزہ نہیں آ رہا اس کی چیخیں مزید ہوں۔ اس کی ذات کی دھجیاں اس طرح بکھیرتے وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم جیسے شخص کی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ خون رستے وجود پر برف ملا پانی انڈیلتے وہ اس کا خون جما گیا تھا۔ وہ خون کی کلوٹنگ ہونے سے نیم آنکھیں کھولتے ان وحشیوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کا وجود ادھیڑ رہے تھے۔ تیسری دفعہ خود کے ساتھ وہی کارروائی ہوتے دیکھ سارے لمحے ذہن میں آئے۔ اے کمینی، مرنی نہیں چاہیے، ساری اکڑ نکال دوں گا۔ محبت الفاظ گونجتے، مختلف الفاظ گونجتے اسے اس تکلیف کا احساس ان وحشیوں کے ہاتھ دیتے دلا رہے تھے جو وہ دیتا تھا۔ ہر کوئی شاید نور نہیں تھا جس کے والی وارث نہ ہو، اس کا تھا۔ وہ شخص تھا جو اس کی اذیت کا بدلہ لے گیا تھا۔ اس کی گاڑی میں ان تینوں کو ڈالو۔ آدھے مرے وجود دیکھتے وہ طیش میں بولا تھا، سر یہ رسی ہے، شک آپ پہ ہی ہوگا، رسکی ہے، شک آپ پہ ہی ہوگا۔ وہ رات کی سیاہی میں فرنٹ سیٹ پر دانیال کا وجود جبکہ بیک پر اس کے دو دوستوں کا وجود دیکھ رہا تھا۔ رپورٹ بناؤ، ریسنگ ٹریک پر میر سبطین کے بیٹے سمیت 3 لوگ کار بلاسٹ میں مر گئے۔ 3 کیسے؟ یہ تو 2 ہیں۔ وہ نوٹ پیڈ بند کرتے اس کی جانب دیکھتے تشویش میں ہوا، کیونکہ تیسرے تم ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولتے اس کی جان اٹکا گئے تھے، سر میں زندہ ہوں، وہ ٹوٹتے لفظوں میں ادا کرتے اندھیری خوفناک ٹوٹی سڑک پر بمشکل قدم جماتے پیچھے ہوا تھا، لیکن تم مزید زندہ نہیں رہنے والے۔ وہ گن اس کی کن پٹی پر رکھتے بولا تھا، میری ویڈیو میرے آفس سے اپلوڈ تم نے کی تھی نا، ورنہ میرے آفس کی اتنی پرسنل ویڈیو تمہارے علاوہ کون شیئر کر سکتا تھا؟ ویسے بھی بہت گناہ کیے تم نے بھی، اس شخص کو بچانا چاہا، اب تو میرا راز بھی ہے اور ثبوت بھی۔ سوری۔ وہ ٹریگر دبا گیا تھا اور گن کی ٹھنڈی نال اس کے سر پر مارتے اس کو زمین بوس کر گیا تھا۔ میر سبطین کی گاڑی کی بریکس فیل تھی جو وہ گارڈ کے تھرو کروا چکا تھا۔ ریسنگ ٹریک پر چھوڑتے ان تینوں کو انجام تک پہنچاتے وہ گارڈ کے سامنے تھا۔ تمہاری ذات کو بچانے والی صرف تمہاری بیٹی ہے، ورنہ میری زندگی برباد کرنے پر تمہیں بھی ایسے انجام سے ہمکنار کرتا کہ تم جیسے لوگ سیکھ جائیں کہ برائی کا انجام کیا ہے۔ خیر، دعا کروں گا مکہ فاتح عمل نہ ہو، ورنہ تم سوچ نہیں سکتے عزت سے کھیلنے کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا تھی، اس سے بڑا خوف کیا تھا کہ وہ ساری زندگی اپنی بیٹی کے لیے خوف زدہ تھا، کیونکہ ہر دل کا بدل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وہ اس شخص کی دھواں اڑاتی گاڑی کے چند لمحوں بعد سنسان ٹریک پر پولیس لاش دیکھ رہا تھا۔ وہ دبیز بوجھل قدموں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ رات 2 بجے کے قریب گھر پہنچا تھا، شاید صبح ڈسمس لیٹر آتا، یہ گاڑی اس سے لے لی جاتی۔ امید پر دنیا قائم تھی، پر اس لڑکی کا بدلہ وہ لے چکا تھا۔ وہ اس کے بستر پر دنیا جہان سے بیگانی گہری نیند میں تھی۔
کچھ فارمل ڈریس وائٹ شلوار قمیض نکالتے وہ پہنتے، شیشے کے سامنے دل سے تیار ہوتے، سیاہ گلاسز نکال چکا تھا، معاملہ سمیٹتے اس کے سامنے آنا چاہتا تھا، خاموشی سے گھر لاکڈ کرتے چلا گیا تھا۔